تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ ساتھیوں نے سوال کیا تھا کہ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، تو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی جو آپ کو بزرگوں کی طرف سے ملا وہ بتائیں۔ تو دکھی کون ہوتا ہے؟ جب آپ زندگی میں کسی ٹرائل یا ٹیسٹ میں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی آزمائش مقرر کی، تو آپ کو اس آزمائش میں گزرتے ہوئے دکھ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں دکھی ہوں۔ کسی تعلق کے ٹوٹ جانے سے، بچھڑ جانے سے، کسی چیز کے چلے جانے سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میں دکھی ہوں، سیڈ ہو جاتے ہیں، علیحدہ سے بیٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا، ایون کہ بندے خودکشی کرنے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی ختم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں۔ اب ایک سوال ہے جو آپ نے اپنی ذات سے پوچھنا ہے کہ آپ دکھی کیوں ہیں؟ آپ کیوں دکھی ہیں؟ اور اگر آپ دکھی ہیں تو کیا آپ دکھی ہیں؟ کون دکھی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ دکھی ہیں تو کیا یہ جو جسم ہے جس کو آپ میں کہتے ہیں یہ دکھی ہے؟ اس جسم کو درد تو ہوتا ہے لیکن دکھ نہیں ہوتا۔ جسم کو درد ہوتا ہے، آپ انگلی کو دبائیں، کوئی سوئی چبھائیں، کان کو دبائیں، آنکھ کو دبائیں تو درد ہوگا، دکھ نہیں ہوگا۔ تو دکھ کس کو ہوا؟ آپ اپنے آپ کو یہ جسم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں، لیکن ایکچول میں دکھ کیا ہے؟ اگر ڈیپ ڈاؤن جائیں گے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی۔ وہ جو آپ کی میموری ہے، جو اس چیز سے جڑی ہوئی تھی، اس ریلیشن سے جڑی ہوئی تھی، وہ یادیں اگر آپ کے دماغ سے نکال دی جائیں اور نکل جائیں تو آپ دکھی ہو جائیں گے، کہ آپ کا دکھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ جو یاد ہے، اس یاد نے آپ کو دکھی کیا، اور کیونکہ آپ اس وجود کو میں مانتے ہیں، کیونکہ وہ چیز اس وجود کے ساتھ تھی، وہ وجود اس وجود کے ساتھ تھا، تو جب تک ساتھ تھا ہم خوش تھے، اور جب یہ ساتھ ختم ہوا اس چیز کا یا اس وجود کا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں، حالانکہ آپ دکھی نہیں ہیں۔ وہ جو یادیں ہیں وہ آپ کو ریمائنڈ کراتی ہیں کہ وہ چیز آپ کے پاس تھی وہ نہیں ہے، جو تھا وہ نہیں ہے۔ آپ کی سوچ آپ کو دکھی کرتی ہے، آپ کا خیال آپ کو دکھی کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ خود اس خیال کو کسی اور جگہ پہ لگا دیں یا وہ خیال کسی اور جگہ میں لگ جائے تو دکھ ختم ہو گیا۔ جیسے ایک بندہ سو گیا، تو جب وہ سو گیا اس کا دکھ ختم ہو گیا۔ اب وجود ہے، اس میں سارا کچھ ہی ہے، لیکن برین کا وہ فنکشن جو میموری ہے جو اس کی جو کال ہو رہی ہے، وہ سلیپ ہو گیا، تو اس کو تو ختم ہو گیا۔ یا اگر آپ پہ یہ حقیقت کھول دی جائے کہ یہ جو دکھ ہے یہ فار ایور نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے بڑی قیمتی چیز تھی، کوئی عزیز تھا، تو وہ فوت ہو گئے۔ وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی آپ روئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں جانا نا، میں نے کہا وہ چلا گیا اور میں یہیں پہ ہوں، تو پھر تو رونا بنتا ہے۔ اگر وہ چلا گیا اور میں نے بھی جانا ہے تو پھر رونا نہیں بنتا، پھر تیاری بنتی ہے۔ دیکھیں ہمیں ایک جو
ایجوکیشن دی گئی ہے، اسلام نے جو ہمیں ایک آرٹ آف لیونگ دی ہے، کیونکہ اسلام ایک دین ہے، آرٹ آف لیونگ ہے، وے آف لائف ہے، اس میں ایک لائن آف ایکشن ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ٹوٹ جانے، کھو جانے، ختم ہو جانے، جدا ہو جانے پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کہ یہ چیز جدھر سے آئی تھی یہ ادھر چلی گئی، تو میں نے بھی ادھر ہی چلے جانا ہے۔ تو ایک ٹرین آئی، وہ مسافروں کو لے گئی، کچھ مسافر جو پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ان کی دوسری ٹرین آئے گی، وہ ان کو لے جائے گی۔ تو عقل مند جو مسافر ہے وہ جانتا ہے کہ میری ٹرین آنے والی ہے، تو میں اس ٹرین کی تیاری کروں، نہ کہ اس جو ٹرین جا چکی ہے اس کا دکھ مناؤں۔ ہمارے لیے زندگی میں اگر یہ فارمولہ سمجھ آ جائے کہ دکھ ایک خیال ہے جو کہ آپ کی اس میموری سے جڑا ہوا، اور جو کہ یہ وجود نہیں ہے، کیونکہ اس سارا جو دکھ ہے نا وہ صرف اس بات کا ہے کہ آپ اس وجود کو اپنا مانتے ہیں۔ اگر میں اس وجود کو اپنا نہ مانوں تو دکھ ختم ہو گیا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کسی کی موٹر سائیکل لے جاتے ہیں، کسی کا کوئی برتن، کسی کی کچھ چیز برتنے کے لیے لے آتے ہیں، تو آپ عموماً عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ تھوڑا سا بے خیالی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، مطلب اس کے نقصان کا خیال تو ہوتا ہے کہ نہ ہو، لیکن جس طرح اپنی چیز کی پرواہ ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کو اپنا نہیں مان رہے، کسی کی ہے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کرایہ کا گھر ہوتا ہے تو کرایہ دار اس گھر کو استعمال کرتا ہے لیکن اس گھر کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ وجود آپ نے بنایا ہے، آپ اس کے خالق ہیں، تو پھر تو یہ وجود آپ کا ہے، اور اگر یہ وجود آپ نے نہیں بنایا تو جس نے بنایا اس کے حوالے کر دیں، سارا دکھ ساتھ چلا جائے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دوں، کیا لاگے ہے میرا۔ یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ وزڈم تجھے سمجھ آ جائے، دوسرا سپارہ اس میں آپ کو یہ بڑے آرام سے اس کی اب پڑھے، اب حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تجھے وزڈم سمجھ آ گئی، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ پہ درود ہے، اللہ آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ جب آپ اس وزڈم کو انڈرسٹینڈ کر گئے تو اللہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اس جیسی کئی کائناتیں بنا سکتا ہے اور ایک لمحے میں ختم کر کے ایک لمحے میں کہیں بنا سکتا ہے، وہ آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ آپ کو درود نہیں چاہیے اللہ کا، اور وہ کہتا ہے کہ تجھ پہ میری رحمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ فارمولہ دیتا ہے کہ رحمت جہاں بھی ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہو۔ رحمت کا ذکر جب بھی آئے گا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ حضور کی طرف سے ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے ایک ایسا کلام جو اللہ کا کلام ہے، کائنات اس کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ازلی ابدی کلام ہے جو انچینجیبل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اس میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ آپ کامیاب ہیں، صرف کس بات پہ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو میں ہوں یہ میں نہیں ہوں، یہ جس کا ہے اسی کا ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ملا مجھے وہ اس دنیا کو لوٹا دیا۔ تو وہ جو میموریز ہے کہ یہ میرا تھا، وہ میرا تھا، وہ میموریز بلٹ ہی نہیں کیا، آپ نے استعمال کیا اور جانے دیا۔
تو آپ اس دکھ سے بچ گئے۔ وہ جو آپ کی روح کو کھا رہا ہے نا، وہ جو اللہ فرماتے ہیں لپٹ ہے دوزخ کی، آگ کی، وہ کیا کرتی ہے؟ دلوں کو کھاتی ہے۔ یہ جو دکھ ہے، یہ جو غم ہے، یہ دوزخ کی لپٹ ہے جو کہ آپ کے دل کو کھا رہی ہے۔ آپ پریشان ہیں اور بیمار ہیں اور دکھی ہیں، کیوں؟ کہ آپ اللہ کے کلمات سے دور ہیں۔ آپ کو وہ جو کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے دور ہے۔ یو نیڈ اے پرسن، آپ کو ایک بندہ چاہیے، ایک ضابطہ چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ واسطے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں، لکھ کے رکھ لیں، آپ ناکام ہیں، اور دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اگر آپ نے تعلق بلٹ کر لیا تو آپ کامیاب ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ایک فارمولہ جو مجھے سمجھ آیا ہے، جو میں بتاتا ہوں، ہر دکھ کا علاج ہے۔ اور یہ جو آپ اس کو اپنا مانتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کا جسم نہیں ہے، یہ آپ کی سول ہے، آپ کی روح ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، روح ہے اللہ کے حکم سے، امر ربی، یعنی کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں، جو یہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم ماننے میں کیا پرابلم؟ دکھ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو میں اللہ کا حکم نہیں ماننے دیتا، اس لیے آپ دکھی ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے تو آپ کے دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ کریں، رابطہ کریں، ساتھ ہی سوال پوچھتے ہیں، میں اس پہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ کومنٹ کریں جو بھی آپ کو سمجھ آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جو وزڈم مجھے میرے بزرگوں سے ملی وہ میں آپ کو دوں، تاکہ جس طرح مجھے اللہ نے آسانی دی ہے، اللہ آپ کو بھی دے، اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔